فیصل چودھری صاحب نے استدعا کیا کی تھی عدالت سے، فیصل چودھری صاحب کی کیا عدالت سے استدعا تھی جس پہ اعجاز خان صاحب نے ایک بڑا آرڈر جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ فیصل چودھری صاحب نے کیونکہ عمران خان صاحب سے 3 اکتوبر کے بعد سے ملاقاتیں بند کر دی گئی تھیں، وجہ آپ کو پتہ ہے کہ آئینی ترمیم کروانی تھی اور کچھ اور وارداتیں تھیں جو ڈالنی تھیں، تو انہوں نے استدعا یہ کی تھی فیصل چودھری صاحب نے کہ مدعا علیہ خان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 204 اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کے ان قوانین کے تحت کارروائی کی ہم استدعا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو رسپونڈنٹس کو جو ہے ان کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں اور رکاوٹوں پر سخت نوٹس لیا تھا، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے یہ پابندیاں لگائی تھیں تو اڑا کے رکھ دیا تھا اعجاز خان صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی پابندیاں لگائی تھیں، رکاوٹیں کھڑی دی تھیں، لیکن اسی عدالت نے اعجاز خان صاحب نے اور ان رکاوٹوں پر سخت نوٹس لیا تھا، چونکہ یہ جو مدعا علیہ خان ہیں انہوں نے درخواست گزار کی یعنی فیصل چودھری کی عمران خان سے جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں ان تک رسائی میں غیر قانونی طور پر رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور ان کی رسائی سے انکار کیا ہے اور یا اس کو محدود کر دیا ہے، تو اس پر عدالت جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرے۔ عمران خان ایک انڈر ٹرائل قیدی ہیں جو کہ اڈیالہ میں مختلف کیسز میں جیل ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ فاضل عدالت نے 6 سپٹمبر 2024 کے حکم نامے میں درخواست کو نپٹاتے ہوئے یہ ہدایت کی تھی کہ فیصل چودھری کو عمران خان تک رسائی دی جائے اور عمران خان تک رسائی یقینی بنائی جائے، کیونکہ فیصل چودھری صاحب وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، تو انہوں نے کہا کہ عدالت نے کہا تھا کہ میری یعنی فیصل چودھری کی عمران خان تک رسائی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا تھا کہ ان کی جانب سے دی جانے والی ہدایات کا اطلاق ڈیو پروسیس اور انصاف تک رسائی کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے دوسرے مقدمات پر بھی لاگو ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اعجاز خان صاحب نے کہ صرف اس عمران خان کے لیے سب کے اور ایک کیس کے لیے سب کیسز میں، کیونکہ عمران خان کے اوپر 200 کیسز ہیں اور ان کا یہ آئین نے ان کو یہ بنیادی حق دیا ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں وہ ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، ان کو بتائیں کہ سر آپ یہ FIR ہوئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں، ہمارا ڈیفینس کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کو چیلنج کرنا چاہیے، کیا مطلب یہ ساری چیزیں ایک پاکستانی شہری کا بنیادی حق ہے جس حق سے عمران خان صاحب کو محروم کر دیا گیا۔ اس کے بعد فیصل چودھری صاحب نے یہ بھی کہا، موقع اختیار کیا تھا کہ یہ اختیار کیا اس درخواست میں جس درخواست پہ آج آرڈر آیا ہے بڑا، وہ کہتے ہیں کہ بڑے دکھ اور پریشانی کے عالم میں یہ عدالت کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ فیصل چودھری نے اپنا کہا کہ مجھے اور دوسرے وکلا کی رسائی کو جو عمران خان تک رسائی ہے اس کو کئی مرتبہ روکا گیا ہے، اور عدالت نے اپنے حکم پر عمل درآمد کے لیے جو کمشنر مقرر کیا تھا، کیونکہ اعجاز خان صاحب نے ایک کمیشن مقرر کیا تھا، اس میں کمشنرز ہیں جو وہاں پہ عدالت جاتے ہیں، جو بھی چیز ہے عدالت نے کہا تھا وہ ہماری آنکھیں اور کان ہیں، وہ وہاں پہ چیزیں دیکھیں گے، اور جب سے انہوں نے وہ کمیشن مقرر کیا تھا چیزیں بہت بہتر ہو گئی تھیں۔ تو اس پہ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ عدالت نے اپنے حکم پر عمل درآمد کے لیے جو کمیشن مقرر کیا تھا اس کو بھی ہم نے بتایا ہے، اور صرف انہی کے رحم و کرم کی وجہ سے یہ رسائی پہلے یقینی بنائی گئی، تاہم اب دوبارہ انہوں نے ہم نے جو ہے وہ کمیشن کو کہا ہے، ان کی مداخلت کے باوجود کبھی ایک بہانہ بنایا جاتا ہے تو کبھی دوسرا بہانہ بنایا جاتا ہے، اور کئی مرتبہ ہم نے کوشش کی عمران خان سے ملاقات کے لیے لیکن ہمیں عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور عدالت کو بتایا گیا ہے کہ جو جواب گزار ہیں جنہوں نے جواب جمع کرایا تھا انہوں نے یہ جو پنجاب حکومت ہے یا سرکاری وکیل ہیں انہوں نے غیر قانونی انداز میں عدالت کے ہدایات کو پامال کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر ایک مذموم منصوبہ بندی اختیار کر رکھی ہے، اور کسی بھی قانونی جواز کے بغیر لامحدود مدت کے لیے ہماری وکلا کی عمران خان تک رسائی پر پابندی لگا دی ہے۔ درخواست گزار یہاں پر یہ بھی بیان کرنا مناسب سمجھتا ہے، یعنی فیصل چودھری کہتے ہیں کہ میں یہاں پر یہ بیان کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو حکومت ہے انہوں نے 3 اکتوبر 2024 سے آج تک ہماری عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہونے دی، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس دوران عمران خان پر اسناد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی گھناؤنی دفعات کے تحت متعدد فوجداری مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ یہ 14-15 اکتوبر کو جو عمران خان صاحب FIR ہوئی ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں فیصل چودھری صاحب۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ 19 اکتوبر 2024 کو پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد جس میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سلمان حکم راجہ، علی ظفر صاحب، بیرسٹر گور صاحب، اسد قیصر صاحب اور حامد رضا صاحب شامل تھے، انہوں نے خصوصی اقدامات کے تحت عمران خان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد وفد نے عمران خان پر مشکلات اور رکاوٹوں کے حوالے سے بڑی حیران کن تفصیلات بیان کی ہیں جو کہ بہت پریشان کن ہیں۔ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس وقت جیل میں غیر انسانی حالت میں رکھا گیا ہے،
اور ان کو وہ تمام سہولیات فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے جن کو کہ قانونی طور پر وہ حقدار ہیں۔ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی علم ہوا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ ایک بہت چھوٹے سے سیل میں سارا دن رکھا جاتا ہے، ان کو ایکسرسائز کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کے سیل کی بجلی کو بھی کئی دن سے بند رکھا گیا، ان کی زندگی اور سیکورٹی کو خطرے میں ڈال کر جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے ان کے غیر متزلزل نظریے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت وقت کے غیر قانونی احکامات کے آگے سر جھکا دیں۔ درخواست گزار کے موکل کے ساتھ یعنی فیصل چودھری کہتے ہیں کہ میرے جن کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں عمران خان، ان کے ساتھ بہت ہی جو ہے وہ حقارت انگیز رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس ضمن میں یہ جو حکومت ہے اس نے عدالت کے حکم نامے اور متعلقہ قوانین کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جو آپ کے سامنے رسپونڈنٹس ہیں انہوں نے عمران خان کو ناقص غذا فراہم کرنا شروع کی ہے، جس کی وجہ سے عمران خان قے اور معدے کی تکلیف کی شدت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور انہوں نے عدالت کے 6 سپٹمبر 2024 کے حکم پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے موجودہ حکومت کی حمایت پر جو عمران خان نے ان پر سخت پابندیاں جو ہیں وہ لگا رکھی ہیں، اور انہوں نے ڈیو پروسیس اور قدرتی انصاف کے تمام اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ضمانت کے مقدمات اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کارروائی میں ویڈیو لنک پر پیش ہونے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، کیونکہ جب یہ ہوا تھا نا کہ یہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان سے ملاقات کروا دیں، تو پہلے تو فیصل چودھری صاحب نے بتایا کہ سر یہ تو الیکشن کمیشن کے حکم پہ ویڈیو لنک پہ عمران خان کو پیش نہیں کر رہے، یہ تو عدالتوں کے حکم پہ نہیں پیش کر رہے، تو یہ ہماری ملاقات کروائیں گے ویڈیو لنک کے ذریعے؟ سر یہ کبھی بھی نہیں کروائیں گے۔ پھر حکومت بھی ٹال مٹول کرنے لگے تو انہوں نے کہا لو پھر آ گیا جائے آرڈر، پھر انہوں نے کہا کہ 3 بجے ملاقات کروائیں۔ اس کے بعد فیصل چودھری نے بتایا عدالت کو کہ عمران خان کو اور اس کے خاندان کو اور ان کے عمران خان کے ورکرز پر جو ہے وہ ایک ستم ڈھائے جا رہے ہیں، کاروائیاں کی جا رہی ہیں، اور انہوں نے جو کچھ عمران خان کی فیملی کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کے ورکرز کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سب سے ان کو بے خبر رکھنے کے لیے جو ہے یہ 3 اکتوبر سے ان کو اخبارات بھی نہیں دے رہے، ان کا مطلب ٹی وی بھی نہیں دیکھنے دے رہے، اور تمام ان کی سہولیات ختم کر دی گئی ہیں۔ اور عمران خان کو یہ تک بھی علم نہیں تھا کہ ان کی دونوں بہنوں کو جو ہے وہ ایک FIR کے نتیجے میں ڈسٹرکٹ جیل میں قید رکھا گیا ہے۔ عمران خان کی دونوں بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو کی بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کے خاندان اور وکلا تک رسائی کو بھی روکا گیا ہے، یعنی عمران خان کی بہنوں تک سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ یہ بھی فیصل چودھری نے اٹھایا ہے پوائنٹ، یعنی انہوں نے تمام وہ پوائنٹس عدالتی ریکارڈ پر لے آئے ہیں جو عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بننا چاہیے، جو تاریخ میں لکھا جائے کہ یہ باتیں عدالت کے ریکارڈ پر اس وقت آئی تھیں۔ انہوں نے بتایا فیصل چودھری نے کہ عمران خان کی اس وقت جو میڈیکل سچویشن ہے ان کے خاندان، وکلا اور عوام سے چھپانے کے لیے ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ان کے ڈاکٹر امریکہ سے ان کے خاندان کی خصوصی درخواست پر ملاقات کے لیے آئے تھے، اور ان کے ڈاکٹر کو اڈیالہ کے باہر کئی گھنٹوں تک عاصم یوسف کو انتظار کرایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے حکومت نے ان کو انٹری دینے سے انکار کیا، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے انٹری دینے سے انکار کیا، اور انہوں نے نہیں عمران خان کو ملنے دیا اپنے ڈاکٹر سے۔ یہ بھی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اس کے بعد فیصل چودھری نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں، انہوں نے جیل مینول کے تحت غیر قانونی طور پر عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا رکھی ہے، اور عمران خان کی جو شیڈولڈ میٹنگز ہیں ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے وکلا کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ، وہ سب کینسل کر دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ 6 سپٹمبر 2024 کے حکم کی مکمل خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ جو انہوں نے بہت زیادہ عمران خان، وہ کہتے ہیں فیصل چودھری کہتے ہیں کہ انہوں نے حکومت نے میرے بھائی پر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ انہوں نے حکومت کی خواہش پر بیشانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا، اور یہ عدالت کے ساتھ، عدالت کے انصاف کی جو فراہمی کے اصول ہیں، جو قوانین ہیں، جو اتھارٹی ہے، اس کی راہ میں یہ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اور ساتھ فیصل چودھری نے جو ہے وہ بیان حلفی بھی دیا عدالت میں، اور کہا کہ وہ جو چیزیں بیان کر رہے ہیں وہ وہ آپ حلفاً کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں درست ہیں، اور اب اس پہ یہ ہوا ہے کہ اس پہ بڑا حکم جو آیا ہے، اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کو بتائیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی آپ کو پتہ ہے کہ آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے، ہائی کورٹ کے اندر ہمارے بہت سے کیسز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں بھی کیسز ہیں سارے۔ سب سے پہلے تو ہم نے ایک CM ڈالی تھی، فریش فائل کی تھی کل، جس پہ آفس آبجیکشن لگا کے تو آج چیف صاحب کے پاس فکس ہوئی تھی،
وہ تھی خان صاحب کی بہن نورین آپا کی طرف سے خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، ان کے پرسنل ڈاکٹر کے ملاقات کے حوالے سے، کیونکہ اس میں پہلے آپ کو یاد ہوتا ہے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی گئی تھی، اس ریٹ پٹیشن کے اندر نوٹس کر کے تو تاریخ جو ہے وہ نومبر کی ڈال دی گئی تھی. سو اس پہ چیف صاحب نے آرگومنٹس کے بعد پارشل آرگومنٹس کے بعد انہوں نے اس کو آبجیکشن سسٹین کیا اور جو مین پٹیشن تھی وہ صبح کے لیے فکس کر دی. تو صبح انشاءاللہ اس پہ آرگومنٹس ہوں گے جو خان صاحب کی ساری پریزنر ملاقات اور ان کے ساتھ جو رویہ وہاں روا رکھا گیا ہے اس کے حوالے سے تھی. دوسری پٹیشن ہماری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انتظار پنجوتا صاحب کے حوالے سے تھی، جس پہ 2:30 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس نے، جس پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اور آئی جی کو بھی طلب کیا ہوا اور وہ 2:30 بجے ٹیک اپ ہونی ہے. اس کے علاوہ ہماری تیسری پٹیشن جو ہے وہ بیل بشرا بی بی کی جو ہے وہ آرگومنٹس ہماری طرف سے تو ہو چکے تھے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد جو اسٹیٹ ہے وہ اپنے آرگومنٹس آج کر رہی ہے اور ریبٹل کے لیے ہم بھی موجود ہیں کہ اس کے اندر ہم آرگومنٹس کریں اور ہوپ فلی انشاءاللہ آج ان کی بیل ہو جائے گی اور وہ جو پچھلے 260-65 دن سے زیادہ عرصے سے جیل نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی ہیں اور جیل میں انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد امید ہے کہ آج کے آرڈر کے بعد ریلیز ہوں گے. لیکن یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے سارے کام فارم 47 والے ہیں، ان کا کوئی کام اصل نہیں ہے کیونکہ ان کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے، اس لیے اس جھوٹے بنیاد پہ انہوں نے سارے کام کیے. ان کی عمارت ہی ٹیڑھی ہے جو بہت جلدی انشاءاللہ میرے اللہ کا حکم ہوا اور وہ دھرام سے نیچے گرے گی اور یہ زمین بوس ہوں گی، کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ جھوٹ کی پیداوار ہیں اور ان سے جتنے کام ہیں یہ سارے کے سارے انکلوڈنگ یہ 26 امینڈمنٹ جو آئی ہے یہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ وقت کے ساتھ یہ انڈو ہوگی اور یہ ایک ناسور ہوگا اور یہ ایک ایسا کالا دھبا ہے جو کالا دھبا جو ہے وہ کبھی مٹانے سے نہیں مٹے گا اور یہ دھبا لگانے والوں کا اور یہ جن لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ان سب کے نام تاریخ میں سیاہ دور کے طور پہ سیاہ نام کے طور پہ یاد رکھے جائیں. علی بخاری صاحب آپ بہت سینئر وکیل ہیں، کیسے دیکھتے ہیں کہ یحییٰ کو صدر بنا دیا گیا، 2 جج اوپر سے چھوڑ کے تیسرے نمبر والے کو جج بنا دیا گیا، چیف جسٹس بنا دیا گیا؟ جی دیکھیں بیسیکلی تو یہ امینڈمنٹ ہی غلط ہے. اس امینڈمنٹ کا لوگوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، 25 کروڑ عوام سے کوئی نہیں ہے. یہ فارم 47 کو بچانے کے لیے ہے، بلکہ میں آپ کو آسان لفظ بتاؤں تو اینڈ جو ٹاپ اینڈ ہے ساری امینڈمنٹ کا وہ تھا فارم 47 کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا. اور انہوں نے کیا یہ کہ جن لوگوں نے فارم 47 کا آڈٹ کرانا تھا، جنہوں نے حساب کرانا تھا، انہوں نے انہی لوگوں کی فارم 47 والوں نے خود ہی چھٹی کر دی. سو یہ تو آپ کا نظام رہ گیا اور آپ کا سینیورٹی کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، اس سینیورٹی کا کانسیپٹ ختم کر دیا گیا. اسی طرح جو ہے ایک ادارہ جو انصاف مہیا کرنا تھا جس کا کام جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا کانسیپٹ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کہ ایگزیکٹو سے انڈیپینڈنٹ رہے گی، اسی طرح ہمارے دین اسلام میں بھی جو قاضی القیود ہے اس کا ایک یہ اس قاضی کی بات نہیں کر رہا ہوں قاضی ڈونلڈ کی، میں بات کر رہا ہوں قاضی القیود جو اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے اس کے پاس بڑے اختیارات ہیں، بڑی عزت ہے اس کی، اور وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو اس شخص کے استعمال کرتے ہوئے جو سپریم کورٹ کے ساتھ زیادتی کی گئی وہ آگے آپ کو پتہ ہے کہ اس پتہ نہیں کتنے ٹائم لگے گا اس کو درست ہونے میں، لیکن یہ درست ہوگی اور یہ اس طرح نہیں چل سکتی. علی بخاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس صاحب اپنا عہدہ ایکسیپٹ کریں گے؟ کیونکہ رات کی خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. دیکھیں یہ تو وہی بتائیں گے، یہ تو وہی بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ہم لوگ تو فریڈم لبرٹی آف دا پیپل اور جسٹس کے لیے، فیئر فری اینڈ انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم کے لیے ہم تو پچھلے 2 ڈھائی 3 سالوں سے آپ کو پتہ ہے کہ لڑ رہے ہیں. ہماری تو پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے. ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے 26 سال کی محنت کی، 27-28 سال کی، اور یہاں تک پہنچے اور جیلیں کاٹ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے مارے کھائیں. کس کے لیے؟ فار دا سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن، فار رول آف لا. جب رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کو جن لوگوں نے امپلیمنٹ کرانا تھا، ایگزیکیوٹ کرنا تھا، وہ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر قاضی فائز جیسا لوگ بیٹھ گئے تو وہی لوگ اس کے لیے گڑھے کوٹ کے انہوں نے اس کو زمین بوس کر دیا، تو اس میں وہ لوگ جواب دیں ہیں اور یہ دنیا میں بھی جواب دہ ہوں گے. دیکھ لیجیے گا، یہ باہر منہ نکالنے کے قابل نہیں ہوں گے. یہ کسی کے ان کی آل اولاد جو جتنی بچی ہیں ان کے بچے آل اولاد ہیں وہ بھی دیکھیں، لوگوں کو ان کو فیس نہیں کر سکتے. اور آپ نے دیکھ ہی لیا ان کے ساتھ کیا ہوا، ایک پبلک پلیس پہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اب وہ پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ رہیں گے بھی، لیکن یہ جو انہوں نے کام کر دی ہیں یہ ان کے ساتھ صدا کے لیے رہیں گے.
یہ جو قبر پہ تختیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی لکھے جاتے ہیں لوگوں کی کارنامے. تو یہ انہوں نے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ اپنے ہی ادارے کو اپنے ہی ہاتھ سے انہوں نے ڈبو دیا. میں بڑا افسوس کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ اس طرح کے منصب پہ جب بیٹھیں تو اس کے اندر وہ ایک لفظ ہے نا بڑا مشہور کہا جاتا ہے کہ جی چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پہ بیٹھیں تو پھر ایسا ہی کچھ ہوتا ہے.